تیسری چیز جو انسان کو زنا کے راستے پر لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان زنا کے قریب جاتا ہے، پھر وہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے، پھر وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور زنا کے راستے پر چلنے لگتا ہے، وہ تیسری چیز ہے نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا۔ یعنی اپنی نگاہوں کو یوں ہی اس طرح سے چھوڑ دینا کہ پھر یہ احساس نہیں ہو کہ میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں اسے دیکھنا میرے لیے حرام ہے۔ پھر انسان کی آنکھوں سے شرم ختم ہو جاتی ہے، حیا رخصت ہو جاتی ہے، پھر اسے اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ میں جس عورت کو دیکھ رہا ہوں اسے دیکھنا میرے لیے حرام ہے۔ میں جو ویڈیوز دیکھ رہا ہوں ان ویڈیوز کو دیکھنا میرے لیے جائز نہیں، یہ سخت ترین گناہ کا کام ہے۔ پھر اسے اس کا احساس نہیں ہوتا، اور جب کوئی شخص بار بار بد نظری کرتا ہے، وہ غیر محرموں کی تصویریں دیکھتا ہے، ان کی ویڈیوز میں وقت گزارتا ہے، پھر اس کے دل سے احساس ندامت، شرمندگی کا احساس، گناہ کا احساس، غلط کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ گناہ تو گناہ ہے، گناہ تو گناہ ہے، لیکن گناہ کا احساس ختم ہو جانا یہ بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے لیکن اسے اس کا احساس ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ غلط ہے، گناہ ہے، جرم ہے، تو پھر اس کا یہ احساس ہے جرم کبھی نہ کبھی تو اسے توبہ پر، ندامت پر، شرمندگی پر، اللہ رب العزت کے حضور میں واپس لوٹنے پر ابھارے گا، مجبور کرے گا کہ تم اللہ کے حضور میں توبہ کرو۔ لیکن اگر انسان کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جائے نا، اگر اس کے دل سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اس غلط ہونے کا اور غلط کرنے کا احساس بھی اگر ختم ہو جائے، تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ پھر تو انسان برباد ہو گیا، پھر وہ تباہ ہو گیا، اب اس کی تباہی کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، وہ بالکل تباہی اور بربادی کی کھائی میں جا گرا۔ تو جب انسان بار بار بد نظری کرتا ہے تب اس کے دل سے احساس گناہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں میں سے تیسری چیز ہے نگاہوں کو یوں ہی چھوڑ دینا کہ وہ جدھر چاہے بھٹکتی رہے۔ تو اس کے برخلاف جو دوسری چیز ہے یعنی نگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت وہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص نگاہوں کی حفاظت کر لے تو وہ زنا کے راستے پر چلنے سے رک جاتا ہے۔ اگر کسی غیر محرم کو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تو اس کو دیکھ لینا یہ ایک انگارہ ہے، اور یہ انگارہ جب دل کے اندر چلا جاتا ہے پھر یہ انسان کو ابھارتا ہے کہ تم اس سے تعلقات قائم کرو، اس سے کانٹیکٹ کرو، اس سے بات چیت کرو، اس سے ملاقات کرو، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرو۔ تو ان تمام چیزوں پر ابھارنے والی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے نگاہ۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بہت بار عرض کیا ہے کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ انسان کے دل میں کھلنے والے دروازے ہیں، اور جو چیز ان دروازوں کے ذریعے سے دل میں اترتی ہے وہ دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ تو زنا کے راستے پر چلنے سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور ذرا غور کیا جائے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شرمگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جب احکام دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ایمان والوں سے فرما دیں کہ یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے نگاہوں کو نیچی رکھنا ضروری ہے، اور نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور ویسے تو جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کوئی حکم دیتا ہے تو وہ حکم اہل ایمان کے لیے اگر عام ہو تو اس میں عورتیں اور مرد سبھی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نماز قائم کرو، تو مردوں کو بھی حکم ہے کہ نماز قائم کریں، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ نماز قائم کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو مردوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حج کرنا ضروری ہے، تو مردوں پر بھی ضروری ہے، عورتوں پر بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ
ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، تو اس میں آٹومیٹکلی عورتیں بھی شامل تھیں۔ مردوں کو بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے تو عورتوں کو بھی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عورتوں کو حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیں کہ یہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکی ہوئی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ نگاہوں کی حفاظت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک عام خطاب نہیں فرمایا کہ سبھی لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں، بلکہ مردوں کو الگ حکم دیا گیا، عورتوں کو الگ حکم دیا گیا، کیونکہ یہ حکم بہت اہم تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم فرمایا اور عورتوں کو الگ حکم فرمایا۔ جب انسان کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس عورت کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اس کے دماغ میں ایک وسوسہ آتا ہے، اور پھر وہ وسوسہ ایک سوچ کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ سوچ انسان کا ارادہ بنتا ہے، پھر وہ ارادہ شہوت میں بدل جاتا ہے، اور جب انسان کے اوپر شہوت سوار ہو جائے تو پھر وہ اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، پھر اس کا دماغ طرح طرح کی چیزیں سوچتا ہے، میں اس کا فون نمبر کہاں سے حاصل کروں، میں اس سے کیسے رابطہ کروں، کیسے کانٹیکٹ کروں، اور پھر ذریعے تلاش کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب اس تک پہنچ جاتا ہے تو ہزار طرح کے جھوٹے وعدے چلتے ہیں، اور ایک لمبی گفتگو کا سلسلہ، پھر راتوں کی نیندیں قربان کی جاتی ہیں، قسمیں کھائی جاتی ہیں، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، اور پھر انسان زنا کرتا ہے اور پھر اسی وادی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز اس زنا کے دروازے کو بند کرنے کے لیے وہ ہے آنکھیں۔ اگر ہم نے آنکھوں کے ان دروازوں کو بند کر لیا تو زنا کا راستہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زنا سے منع فرمایا تو یوں نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم زنا کے قریب بھی مت آؤ، اور زنا کے قریب بھی مت آؤ یعنی تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے سوچ کی، اپنے فکر کی، اپنے خیال کی، اپنے دل کی، اپنے دماغ کی، ان کی حفاظت کرو، اس میں زنا کا خیال بھی نہ آئے، شہوت تم پر سوار نہ ہونے پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اس عورت سے بات کروں گا، میں اس سے ملاقات کروں گا، میں اس کے ساتھ زنا نہیں کروں گا، تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جو انسان کی شہوت ہے، انسان کی جو نفسانی خواہش ہے، اس خواہش کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ایک چٹان، کہ اگر اس چٹان کو آپ دائیں ہلا دیں یا بائیں ہلا دیں یا ادھر ہلا دیں یا اس طرف ہلا دیں، کسی طرف بھی ہلا دیں تو وہ لڑھکتا ہوا سیدھا نیچے زمین پر آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح انسان کے دل کی شہوت ہے، اس کے دماغ کی نفسانی خواہش ہے، آپ اگر اسے ذرا سا بھی ہلائیں گے، اور ہلانا اسے اس طرح سے ہوگا کہ میں اس عورت سے بات کر لوں، میری شہوت یہیں رکی رہے گی، میں اس سے ملاقات کر لوں، میری شہوت رکی رہے گی، میں زنا نہیں کروں گا۔ یقین کریں کہ انسان کی شہوت پہاڑ کی چوٹی پر رکھے ہوئے اسی چٹان کی طرح ہے، جسے آپ جدھر بھی ہلائیں اسے گرنا ہی ہے۔ اسی طرح انسان کی شہوت ہے، آپ اسے ذرا سا چھوڑیں یہ بالکل گر جائے گی اور انسان زنا کر ہی لے گا۔ اور یقین کریں کہ ایسا بہت کم ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے تعلقات قائم کرے، گفتگو کرے، ملاقات کرے، بات چیت کرے اور پھر گناہ کے کام نہ ہوں، ایسا بہت کم ممکن ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور زنا کے راستے پر لے جانے والی یہ جو چیز ہے نا، نگاہوں کو چھوڑ دینا، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو زنا کے راستے پر لے جانے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر ہم زنا سے بچنا چاہتے ہیں، زنا کے راستے پر چلنے سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، ان بندوں میں شامل ہونا ہوگا
جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ جب ہم نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو ہم ان نوجوانوں میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں گزری ہو۔ آئیے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے نوجوانوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش ہم کرتے ہیں، نتیجہ اللہ دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔